ایک موبائل فون کی وجہ سے تم عبادتوں کو کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے. ایک موبائل فون کی وجہ سے تم نے 1000 لوگوں کو پہچانا، 1000 لوگوں کو دیکھا، لیکن دوسری جانب ایک اکیلا رب تجھ سے روزانہ اگنور ہوا. اس موبائل کی وجہ سے تیرا کیریئر خراب، اس موبائل کی وجہ سے تیری آخرت خراب، اس موبائل کی وجہ سے تیرا اور اللہ کا تعلق خراب، اور سٹل تو اسے دل سے لگائے بیٹھا ہے، سٹل تو اس کا غلط استعمال کر رہا ہے. تو یاد رکھ، پھر ایک دن ایسے ہی ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوگا، کسی کا ناچ گانا دیکھ رہا ہوگا، کسی کو کمنٹ کر رہے ہوگے، کسی کے جوک پہ ہنس رہے ہوگے، اور اوپر آسمان کے دروازے تیرے لیے کھل چکے ہوں گے. وہاں سے دیکھے گا تو اپنی آنکھوں سے کہ فرشتے تجھے لے جانے آ رہے ہیں. اللہ کے بندو، پیار سے باتیں تم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، زندگیاں برباد ہو رہی ہے تم لوگوں کی، اور سٹل ہنس رہے ہو. سارا دن گزر جاتا ہے، قرآن نہیں اٹھاتے ہم، سارا دن گزر جاتا ہے، ایک وقت کی نماز پراپر طریقے سے نہیں پڑھ پاتے ہم، سارا دن گزر جاتا ہے یہ سوچ نہیں سوچتے کہ یار میں اپنی آخرت کے لیے کیا کروں، میں اپنے دین کی نفاذ کے لیے کیا کروں. اور ان بے غیرتوں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار رہے ہو، جنہیں نہ اپنی عزت کی پرواہ ہے نہ تم لوگوں کی عزت کی پرواہ ہے. ان نکموں کو دیکھتے رہتے ہو سارا دن کہ جن کو نہ اپنے وقت کی قدر ہے اور نہ آپ کے وقت کی قدر ہے. ان بے حیا لوگوں کو دیکھتے رہتے ہو ساری عمر کہ جن کا حلال حرام جائز ناجائز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. برباد لوگوں کو کامیاب سمجھ کر ان کے پیچھے چل رہے ہو. بہت اٹریکٹیو لگتے ہیں تم لوگوں کو یہ لوگ. خدا کے بندو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نسلوں کو بچاؤ، اپنی آخرت کو بچاؤ. ایک دفعہ مر گئے نا تو یہ سارے مزے، یہ نفس اور ہوس کے سارے تماشے اور یہ ساری انجوائمنٹ آپ کو بہت پھیکی پھیکی لگیں گی. گھر میں ماں باپ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے، اور بچہ کیا کر رہا ہے؟ موبائل فون سامنے رکھ کر ٹک ٹاکرز دیکھ رہا ہے. گھر میں ماں باپ اس وجہ سے پریشان ہے کہ بہن بیٹی کی شادی کیسے کریں، اور بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ موبائلوں پہ مجرے دیکھنے میں مصروف ہے، فنی کلپس ولاگنگ دیکھ دیکھ کے اپنی بتیسیاں نکال رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے دے. گھر میں ماں باپ پریشان ہے کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، چینی ختم ہوگی، اور ان سوچوں اور ان فکروں نے انہیں مینٹلی ڈسٹرب کر کے رکھا ہوا ہے. جبکہ اسی گھر کا نوجوان بیٹا ٹک ٹاک پر لڑکیاں دیکھ رہا ہے، یا سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑا بدماش بنا ہوا ہے جو لوگوں کو ماں بہن ایک کر دوں گا کی دھمکیاں دے رہا ہے. افسوس، سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ سوشل میڈیا میں مصروف ہیں. ارے بھائی، اگر نہیں رہا جا رہا سوشل میڈیا کے بغیر تو کم سے کم اس کا صحیح استعمال تو شروع کر دو. معاشرے کو ایک اچھا پیغام، ایک اچھا سبق دینا شروع کر دو. اگر دیکھنے والوں میں سے ہو تو کچھ اچھا دیکھ لو، اگر سننے والوں میں سے ہو تو کچھ اچھا سن لو. اللہ کے بندو، ننگے جسم دیکھنے کا بہت شوق ہے نا، تو ہمت کرنا ذرا قیامت کے دن میدان حشر میں جب اللہ رب العزت نے سب کو ننگا کھڑا کیا ہوگا، اس وقت ذرا ہمت کرنا کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی. آج یہاں اللہ رب العزت عذاب نہیں دے رہا نا، زمین پھٹ نہیں رہی، آسمان پھٹ نہیں رہا، ستارے ٹوٹ نہیں رہے، ماتھوں پہ گناہوں کو لکھا نہیں جا رہا. ہر گناہ کرنے کے بعد بھی بندہ سیٹھ صاحب، نواب صاحب، عزت والا بنا پھر رہا ہے. شاید اسی لیے ہمیں پر لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ پر بہت جلدی کٹنے والے ہیں. یہ روح اور جسم کا تعلق عنقریب جدا ہونے والا ہے. پھر حسرتیں کریں گے، ہم رو رو کے ہم گلے پھاڑیں گے، لیکن واللہ نہ ہمارے آبا و اجداد واپس آئے ہیں اور نہ ہم واپس آئیں گے. کچھ ہوش کر لو. تیرے جیسے کروڑوں بھی رب کو چھوڑ دینا تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ بے نیاز ہے. لیکن اگر تجھے اللہ نے چھوڑ دیا نا تو تیرا ککھ نہیں بچے گا، تیرے سے تیرا پاگل پن کنٹرول نہیں ہوگا. یہ تو رب ہے جس نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے. وہ اللہ اگر آپ کو دنیا کے حوالے کرتا نا، یا دنیا کے حالات میں آپ کو اکیلا چھوڑ دیتا، تو یہ دنیا اور دنیا کے لوگ آپ کو کب کا کھا پی چکے ہوتے. یہ تو اللہ ہے جسے میں اور تم روزانہ اگنور کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ساتھ نہیں چھوڑ رہا. دنیا نے اس وقت جو لباس پہنا ہے نا وہ بہت اٹریکٹیو ہے. دنیا نے جو شکل اختیار کی ہوئی ہے نا اس ٹائم، وہ ہمارے ڈیزائرز کو وہاں سے ہٹ کر رہی ہے کہ جہاں سے ہم بہت کمزور اور بے بس اور لاچار ہیں. ایک گناہ تھا جس کے قریب جانے سے بھی اللہ نے منع کیا، اور یوں ہی نہیں منع کیا تھا. ظاہر ہے وہ رب ہے، بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کس حد تک ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے اور کتنی خطرناک ہے. اللہ نے کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا. لیکن ہم تو روزانہ زنا کر رہے ہیں. کوئی آنکھوں کا زنا کر رہا ہے تو کوئی ہاتھوں کا زنا کر رہا ہے، کوئی کانوں کا زنا کر رہا ہے تو کوئی زنا کی طرف قدم بڑھا رہا ہے. حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی لی ہے اس بندے کی کہ جو بندہ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، زبان سے جھوٹ، غیبت، اللہ کے نافرمانی کے بول، یہ سارا سٹف نہیں نکالے گا، جبکہ شرمگاہوں کی لذت کو حرام طریقے سے اویل نہیں کرے گا، تو اللہ کے نبی نے ایسے مرد اور ایسی عورت کی ذمہ داری لی ہے کہ وہ اللہ سے ان کو جنت لے کر دے.